प्यारे दोस्तों, जमजम के कुएं में जब पहली बार कैमरे को रस्सी से बांधकर 100 फीट तक नीचे उतारा गया, उसके बाद जो करिश्मा हुआ उसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। सऊदी अरब के सबसे मशहूर साइंसदान ने जमजम के कुएं की गहराई में ऐसा क्या मोजिज़ा देखा था जो आज तक लोगों की नज़रों से जमजम के कुएं में छुपा हुआ था। लेकिन इस वीडियो में आज आप भी इस हैरान कर देने वाले करिश्मे को अपनी मुबारक आंखों से इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये साल था 1979 का, जब उस वक्त के सऊदी बादशाह खालिद इब्न अब्दुल अजीज ने आब जमजम के कुएं की सफाई और उस कुएं के अंदर एक टीम को रिसर्च करने का हुक्म दिया और उसकी जिम्मेदारी सऊदी अरब के एक नामवर साइंसदान और इंजीनियर डॉक्टर याह्या कोशक को दी गई। ये जमजम कुएं की तारीख की सबसे बड़ी सफाई की मुहिम थी, जिसमें पहली बार कैमरे और इंसान को जमजम के कुएं में उतारा गया था, ये चेक करने के लिए कि उसकी गहराई में क्या क्या है। लेकिन आगे जो करिश्मा हुआ वो पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था। इंजीनियर डॉक्टर याह्या कोशक ने जब पहली बार एक कैमरे को रस्सी से बांधकर जमजम के कुएं में तकरीबन 100 फीट तक गहराई में उतारा तो आगे जो करिश्मा नजर आया उसने सबको हैरान कर दिया। इंजीनियर याह्या कोशक ने देखा कि हजारों सालों से जारी जमजम का पानी ना तो गंदा है, ना उस पर कोई काई का निशान है और पानी एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। इंजीनियर डॉक्टर याह्या कोशक ये मंजर देखकर हैरान थे। आमतौर पर दुनिया का कोई भी ऐसा कुआं या पानी का जखीरा जहां धूप की रोशनी न पहुंचती हो और वो जगह बंद हो, वहां बहुत जल्द काई जम जाती है, यानी फंगस लग जाती है या जड़ी बूटियां उगने लगती हैं। लेकिन जमजम के कुएं में 1% भी काई या फंगस मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, पानी की सतह के नीचे कुछ पुरानी और कदीम चीजें भी मिली, जैसे पुराने तांबे की बाल्टी, मग, जो पहले जायरीन पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन रस्सी टूटने की वजह से ये जमजम के कुएं में ही गिर गई थी। आगे जब और देखा तो उसके अंदर पुरानी सल्तनत के सिक्के और संगमरमर के पत्थर पर लिखी हुई कुछ इबारतें भी दिखाई दी। लेकिन उसी दौरान इंजीनियर डॉक्टर याह्या कोशक ने जमजम के पानी में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि जमजम के कुएं में जो पानी आता है वो किसी एक रास्ते से नहीं आता, बल्कि 3 अलग अलग पहाड़ी रास्तों से आता है, यानी हतीम, सफ़ा और मरवा की जानिब से। आगे जमजम के पानी के फ्लो को नापने के लिए कि ये पानी कितनी तेज़ी से कुएं के अंदर आता है, वो ये देखना चाहते थे कि जब कुएं में बहुत तेज़ी के साथ जमजम का पानी निकाला जाए तो कुएं के अंदर मौजूद चश्मे कितनी रफ्तार से दोबारा पानी भरते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी मोटरों से जमजम के कुएं को तकरीबन आधा खाली कर दिया गया और जैसे ही मोटरों को बाहर निकाला गया तो इंजीनियर कोशक क्या करिश्मा देखते हैं कि जमजम का पानी इतनी तेज़ी से कुएं के अंदर आता है कि महज 10 मिनट के अंदर वो गहरा आब जमजम का कुआं फिर फुल हो जाता है। अल्लाहु अकबर! यह ऐसा आंखों देखा मोजिज़ा था जिसने सबको हैरान कर दिया था। यही वजह है कि पिछले 5000 सालों से हर रोज़ लाखों लीटर पानी निकालने के बावजूद जमजम का कुआं कभी नहीं सूखा। जमजम का पानी मुसलमानों के लिए ऐसा मुक़द्दस मशरूब है जिसके बारे में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जमजम पीने का इरादा करे और पेट भरकर पिए तो अल्लाह उसके जिस्म की सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। यह ऐसा मुक़द्दस पानी है, अगर आप इसको शिफा की नीयत से पिएंगे तो शिफा देगा और प्यास की नीयत से पिएंगे तो ये प्यास और भूख दोनों मिटाएगा। याद रखें, आब जमजम वो पानी है जिसकी बरकत व फजीलत को लेकर कुरान व हदीस में कई मरतबा जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि आब जमजम को जिस भी मकसद के साथ पिया जाए तो इंसान का वो मकसद ज़रूर पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। इस पानी को पीने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको जमजम के पानी का एक और ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंसदान भी हैरान हो रहे हैं
اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ زمزم کے پانی کو لے کر جب ایک جاپانیز سائنسدان نے تحقیق کی تو اسے اس پانی میں ایسا کیا دکھا جسے دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے اور پھر وہ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور یہی نہیں، آب زمزم کے اس کرشمے کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اور آپ کا اللہ کی قدرت پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آب زمزم کو لے کر حال ہی میں جس جاپانی سائنسدان نے تحقیق کی ہے اس کا نام ہے مسارو ایموتو۔ یاد رکھیں، ڈاکٹر مسارو دنیا کا ایک ایسا سائنسدان ہے جو دنیا بھر کے پانی پر طرح طرح سے تحقیق کرتا رہتا ہے۔ اب تک انہوں نے پانی پر اتنی ساری ریسرچ کر رکھی ہے، اس موضوع پر ان کی بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر مسارو نے اپنی کتاب میں قرآنی آیت کو پانی پر پڑھ کر دم کرنے کے بھی بہت سارے حیران کن فائدے بیان کیے ہیں، جن کے بارے میں جان کر ایک مسلمان کا ایمان اللہ کی ذات پر اور قرآن پاک پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر مسارو ایموتو نے آب زمزم کو لے کر جب تحقیق کی تو اس کے بعد اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ زمزم کا پانی اس دنیا کا ایک ایسا واحد پانی ہے جو انسانی صحت کے لیے بے مثال ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ اگر زمزم کے پانی پر بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو نے آب زمزم کو لے کر اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جب میں نے آب زمزم اور عام پانی پر تحقیق کی تو اس کے بعد جو باتیں میرے سامنے آئی اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میری اس تحقیق میں یہ بات صاف ہو گئی کہ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ چلیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب زمزم کے پانی پر قرآنی آیت پڑھی گئی تو پھر ڈاکٹر مسارو کو ایسا کیا معجزہ دکھا کہ اس نے وہیں پر ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ اور یہی نہیں، اس بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھیں۔ دوستو، ڈاکٹر مسارو نے بتایا کہ جب ہم زمزم کے پانی پر تحقیق کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے اس پانی کو رکھ کر اس کے سامنے ظالم فرعون کا نام لیا تو اس پانی کا رنگ فوراً ہی بدل گیا اور اس کی شکل ڈراؤنی ہو گئی۔ لیکن وہیں پر پھر جب ہم نے زمزم کے پانی کے سامنے اللہ کا نام لیا اور قرآن پاک کی آیت پڑھی تو زمزم کے پانی کی شکل انتہائی خوبصورت ہو گئی اور پھولوں کی خوشبو مہک اٹھی۔ اور یہی نہیں، ڈاکٹر مسارو نے یہ بھی بتایا کہ پھر جب زمزم کے پانی کو لے کر مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان مرد اور عورت اپنے بیمار بچوں پر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر زمزم کے پانی کو پلاتے ہیں، دم کرتے ہیں تو اس سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بس پھر اسی بات پر میں نے تحقیق کرتے ہوئے ایک بیمار کو زمزم کا پانی پلایا تو یہ دیکھ کر میں سچ میں حیران رہ گیا کہ وہ بیمار آدمی زمزم کے پانی پینے سے پوری طرح سے صحت یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس کے آگے ڈاکٹر مسارو نے بتایا کہ میں نے پھر اس پانی کا مقابلہ دنیا میں موجود کئی طرح کے پانی کے نمونوں سے کیا۔ پھر اس بات کا انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دنیا بھر میں پائے جانے والے پانی کے کئی ذخیروں سے بھی زیادہ فائدہ مند اور قیمتی پانی ہے، کیونکہ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ اور یہی نہیں، پھر یہ پانی آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے لیے غذا بنا تھا۔ دوستو، زمزم کے پانی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک خشک اور گرم میدان میں تنہا چھوڑ دیا تھا تو اس وقت وہاں پر نہ کوئی آدم تھا اور نہ کوئی آدمزاد، یعنی کہ وہ میدان بالکل سنسان تھا، دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تپتے ہوئے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ تڑپ گئی،
ان سے اپنے معصوم بچے کی پیاس دیکھی نہیں گئی، اس لیے وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ دوڑ لگانے لگی، یعنی کہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگی، اور ادھر معصوم اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس لیے وہ زمین پر اپنی ایڑیوں کو لگاتار رگڑ رہے تھے کہ تبھی اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، یعنی کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، جس سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ نے اپنی پیاس بجھائی۔ دوستو، پھر دھیرے دھیرے اس جگہ نے ایک کنویں کا روپ لے لیا، یعنی کہ اس جگہ پر پھر ایک کنواں بنا دیا گیا، جسے آج زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زمزم کا یہ کنواں 18 بائی 14 فٹ چوڑا اور 13 میٹر گہرا ایک بہت پرانا کنواں ہے، جو 4000 سال پہلے سے شروع ہوا تھا۔ اس کنویں میں ایسی موٹریں لگائی گئی ہیں جو ہر سیکنڈ میں 8000 لیٹر پانی کھینچتی ہے، اور یہ دن میں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں۔ زمزم کا یہ کنواں ہر روز 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پانی پلاتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی اس کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کے پانی کا لیول کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ پانی جب سے شروع ہوا تھا تب سے لے کر آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کبھی اس کا کوئی ذائقہ بدلا ہے۔ زمزم کے اس پانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس پانی کو سالوں تک بھی کبھی برتن میں چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ سالوں تک بھی یہ پانی کسی برتن میں پڑا رہتا ہے، تب بھی اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی اس کا رنگ خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آب زمزم اس دنیا کا وہ مفید پانی ہے جس کو پینے سے شفا اور جس کو پیتے وقت مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عمدہ پانی آب زمزم ہے۔ دوستو، کچھ سال پہلے برٹش ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمزم کے اس پانی میں خطرناک قسم کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس پانی میں کئی طرح کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہ پانی انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک بن گیا ہے۔ ان کے اس بیان کا بنیاد تھا کہ زمزم کا پانی سمندر کے سطح سے بھی نیچے کا پانی ہے، اور یہ مکہ شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ اس وجہ سے مکہ شہر کا گندا پانی نالوں کے ذریعے سے اس کنویں میں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر سعودی کنگ محمد بن سلمان تک پہنچی تو انہوں نے ان کے اس بات کو غلط ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے پھر انہوں نے فوراً ہی سعودی کے آبی وسائل کی وزارت کو اس معاملے کی جانچ کرنے اور زمزم کے پانی کا سیمپل یورپین لیبارٹری میں بھیجنے کا آرڈر دے دیا۔ اس معاملے کی جانچ کرنے اور زمزم کے پانی کا سیمپل یورپین لیبارٹری میں بھیجنے کا آرڈر دے دیا۔ دوستو، اس کے بعد یورپ کے ایک بہت بڑے سائنسدان کو زمزم کے اس پانی کا معائنہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جس نے پھر زمزم کے پانی کی جانچ کرنی شروع کر دی۔ پھر ان کی جانچ میں جو باتیں سامنے آئیں ان کے بارے میں جان کر دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سائنسدان بھی حیران رہ گئے۔ ان کی اس جانچ میں آیا کہ زمزم کے پانی میں اور مکہ شہر کے دوسرے پانی میں کیلشیم اور میگنیشیم سالٹ کی مقدار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ زمزم کے پانی میں یہ دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ پائی گئیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زمزم کا پانی کمزور حاجیوں کو بھی توانا اور تر و تازہ کر دیتا ہے۔ دوستو، یورپین لیبارٹری میں زمزم کی پانی کی جانچ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ زمزم کا پانی انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہی نہیں، اس جانچ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ زمزم کا پانی انسانوں کے لیے رب کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے۔ اس کے بعد WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ بات صاف کر دی کہ زمزم کا پانی انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ زمزم پانی کی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، آب زمزم کی یہ کرامت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے حق کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نشانیاں ضرور ظاہر کر دیتا ہے، لیکن افسوس ہر انسان ان نشانیوں سے ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ کچھ لوگ اپنی ضد، غرور اور نفس کی وجہ سے سچائی کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول نہیں کرتے۔
حالانکہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پوری زندگی بدل دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے ہی مغرور شخص کا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو اپنے علم پر اتنا غرور کرتا تھا کہ ہر وقت اسلام پر سوال اٹھاتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایسا منظر پیدا کیا کہ اس کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا، اور وہی شخص جس نے ساری زندگی اسلام کو چیلنج کیا تھا آخر کار اسی حق کے سامنے اپنا سر جھکا بیٹھا۔ آخر کون تھا وہ شخص اور کیسے اس کی زندگی ایک پل میں بدل گئی؟ آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز واقعہ۔ پیارے دوستو، کسی شہر میں ایک ہندو پنڈت رہتا تھا جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول اور مشہور تھا۔ اس پنڈت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا، اور اکثر وہ مسلمانوں کے خلاف بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ان سوالات کے جواب دے دو، میں اسلام کو ضرور قبول کر لوں گا، یعنی میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس گندی سوچ کو دکھا کر مسلمانوں کو نیچا دکھاتا، جس کو دیکھ کر وہ ہندو پنڈت کافی خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے اسے اپنے علم پر کافی غرور ہو گیا تھا۔ پھر ایک بار اس ہندو پنڈت نے 3 سوال بنائے اور مسلمانوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ دوستو، وہ سوال کچھ اس طرح کے تھے کہ جن کا جواب بڑے عالموں کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اور اس طرح سے اس ہندو پنڈت کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ اس ہندو پنڈت کے وہ 3 سوال کچھ اس طرح کے تھے۔ اس کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے تو دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور اس ہندو پنڈت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو اس آگ میں شیطان کا کیا بگڑے گا؟ آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ یہ 3 سوال اس ہندو پنڈت نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے ان 3 سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس طرح سے کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ ہندو پنڈت کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہی تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، یعنی ایک اللہ کے ولی کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو پنڈت اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو فقیر نے اس کو آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ پنڈت اس درویش فقیر کے پاس چلا آیا۔ درویش نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ سوال ہیں جن کا آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے پایا، ذرا مجھے بھی تو سناؤ تمہارے سوالات کیا ہیں، شاید میں ان کا کچھ جواب دے دوں۔ تو یہ سن کر وہ ہندو پنڈت بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور کہنے لگا کہ جب میرے سوالوں کے جواب تمہارے بڑے بڑے علماء نے نہیں دیے تو تم فقیر کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ فقیر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے سوالات تو بیان کرو۔ تو اب ایک ایک کر کے اس ہندو پنڈت نے اپنے سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر تمہارا اللہ قادر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا تیسرا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، وہیں دوسری اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب شیطان خود آگ سے بنا ہے
तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है? तुमने मुझको क्यों मारा है? मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है? तो ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बगैर वजह के ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वो सब लोग हैरान हुए कि इसको मारने से वो सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा बताओ, कहाँ है इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो ये सुनकर वो पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब इसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसके सामने था। ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वो पंडित घबरा गया और कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूं। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और क़यामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क़यामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था
کہ کس طرح ایک بزرگ درویش، ایک فقیر بابا نے ایک ہندو پنڈت کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت وہیں عدالت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، جس کو چاہے جہاں پر چاہے ہدایت دیتے۔ اللہ جب چاہے کسی کو بخش دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، اور اپنے دشمن سے بھی اچھی طرح سے پیش آؤ، اور اپنے دشمن کو کبھی دھوکہ مت دینا۔ اپنے پڑوسیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان سے اچھے سے پیش آنا، اسے بھوکا سونے مت دینا، اور یہی حسن اخلاق، یہی تعلیمات غیروں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور آپ کے سچے ایمان والے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔